السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال ہے ہمارے برادر گرامی، ایک تھا نقلی سنی، سلام کے بعد سوال کر رہے ہیں، کیا اس سید کی عزت کی جائے گی جو شرک و بدعات کی دعوت دیتا ہو، جو بار بار اللہ کی گستاخی کرتا ہو، جو اولیاء کو اللہ کا مقام دیتا ہو، جو قرآنی آیات کو جو صرف اللہ کی شان کے لیے خاص ہیں ان آیات کو پیر جیلانی یا کسی اور اولیاء پر فٹ کرتا ہو، جیسے قال انی اعلم ما لا تعلمون اور قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ کیا ایسے سید کی عزت کی جائے گی جو اللہ کی اس طرح کی گستاخی کرتا ہو؟ دیکھیے، عزت، وقار، مقام، عظمت، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے عقیدے، اس کی توحید اور اس کے اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر انسان نسب میں، خاندان میں، برادری میں کسی ایسے شرف کا مالک ہے جس شرف کی بنیاد پر اس کے لیے اسلام نے خصوصی احکامات جاری کیے ہیں، تو یہ شرف جو ہے یہ مشروط ہے ایمان اور عقیدے سے۔ اگر کوئی شخص سید ہے، یعنی اس بات کا دعوے دار ہے، یا حقیقتاً اس کا خاندان سید ہے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، مبارک خاندان سے وابستہ ہے، تو اس کی ذمہ داری عام مسلمانوں کے بالمقابل دین کے سلسلے میں زیادہ اہم اور زیادہ بنیادی ہے۔ اگر کوئی شخص سید ہے اور سید ہونے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے اور قرآنی آیات کی تعویل و توجیہ کرتا ہے، اور جو آیتیں اللہ رب العالمین کی شان میں نازل ہوئی ہیں اس کی صفتوں کو ثابت کرتی ہیں، اس کے اسماء کو ثابت کرتی ہیں، ان آیتوں کو اور ان دلائل کو وہ غیر اللہ پر فٹ کرتا ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں لائق احترام نہیں ہے، کیونکہ وہ سید ہونے کے باوجود مشرک ہے، اور ایسے تمام کے تمام عمل جس کے اندر شرک پایا جائے، چاہے وہ شرک ربوبیت ہو، شرک الوہیت ہو، شرک اسماء و صفات ہو، یا شرک فی الاتباع ہو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، ان چاروں کی چاروں صورتوں میں کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو وہ مجرم ہے، اور ایسی صورت میں اس کا جرم یقیناً قابل گرفت ہے، اور اس کو کسی بھی صورت میں یہ کہلائے جانے کا حق نہیں ہے کہ وہ سید ہے۔ اگر اس کو اس بات کا احساس ہوتا کہ وہ سید ہے تو یقیناً وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کا اعتبار کرتا، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق سمجھتا، اور قرآن و سنت کے منہج اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنا کر کے چلتا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، تو یقیناً وہ اپنے پیر پر بذات خود کلہاڑی مار رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر کے شرک و بدعات کر رہا ہے، اور شرک و بدعات کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو اس طرح کا مقام نہ حاصل ہو سکتا ہے، نہ اس کی عزت
عقیدے کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے، اس کے غلط عقیدے کی بنیاد پر، اور نہ ہی ایسے شخص کو حقیقت میں سید کہلائے جانے کا حق حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے، وجاہت محمد صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، خیریت پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کے سوا رضی اللہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ درگاہ والوں کا عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں، درگاہ والے عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں۔ دیکھیے، رضی اللہ عنہ ایک دعا ہے جو معنی کے لحاظ سے کسی کے ساتھ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن یہ دعا جو ہے ماخوذ ہے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی ایک آیت سے، جس میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے راضی ہوا اور صحابہ کرام اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ اس آیت کی بنیاد پر صحابہ کرام کے لیے یہ دعا خاص کر دی گئی ہے شرعی اصطلاح میں۔ تو شریعت اسلامیہ میں علماء کرام محدثین اس دعا کو صحابہ کرام کے ساتھ خاص مانتے ہیں، جیسے علیہ السلام یہ بھی دعا ہے لیکن انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ لہٰذا کسی دوسرے کے لیے اگر ہم کو دعائیہ کلمات استعمال کرنے ہیں تو وہ کلمات استعمال کیے جائیں گے جو ان اصطلاحات کے علاوہ ہیں، جیسے رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ، یا اس جیسے کلمات جو دعائیہ کلمات ہیں۔ لہٰذا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بعض بریلوی حضرات، قبر پرست حضرات عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں، یہ ٹرینڈ چل گیا ہے، یہ رواج بن گیا ہے، ایسا کرنا غلط ہے۔ اس طریقے کے الفاظ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہیں، لہٰذا صحابہ کرام کے ساتھ ہی استعمال کیے جانے چاہیے۔ بقیہ افراد کے لیے رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ الفاظ جو علماء کرام نے استعمال کیے ہیں اور جو ان اصطلاحات کے علاوہ ہیں ان کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، اہل الحدیث کوئی ہیں؟ اچھا، وہ دعا دے رہے ہیں۔ اگلا سوال، سلام کر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد ابو بکر صاحب، ان کا سوال ہے، سلام کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ شیخ محترم، کیا غیر مسلمان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں اگر آپ آیت کا مطالعہ کریں گے تو اس میں ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر مسلمان کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی جانب لوٹائے جانے والے ہیں۔ اگر یہ آیت کریمہ یا یہ ٹکڑا ہم کسی غیر مسلم کی موت پر کہتے ہیں اور وہاں مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں، تو اس ناحیے سے زبان سے یہ جملہ نکلنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ مسلمان کے لیے مسلمان کی وفات ہی مصیبت ہوتی ہے، غیر مسلم کی موت مسلمان کے لیے مصیبت نہیں ہے، یعنی وہ فطری موت ہے اور فطری ناحیے سے مسلمان کو اس پر تکلیف ہو سکتی ہے، اس کا غم ہو سکتا ہے، لیکن یہ کلمات جو شرعی اصطلاحات ہیں ان کو ہمیں مسلمانوں کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے، غیر مسلموں کے لیے اس کا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان کے خاندانوں میں، ان کے گھرانوں میں کسی غم کا اظہار کرنا ہو تو اس کے جو دنیاوی طریقے ہیں وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ وجاہت محمدی صاحب کا اگلا سوال ہے، کہہ رہے ہیں شوہر بیوی کو طلاق دے دے، بیوی خلا لے لے تو پھر سے نکاح کر سکتے ہیں کیا؟ حلالہ کسے کہتے ہیں؟
دیکھیے شوہر بیوی کو طلاق دے دے اور یہ طلاق البتہ ہو، طلاق بینہ ہو، یعنی طلاق مکمل ہو گئی ہو، 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں شرعی طریقے سے، پہلے مہینے میں طہارت کی حالت میں، دوسرے مہینے میں طہارت کی حالت میں، اور تیسرے مہینے میں پھر سے طلاق دے کر کے عورت کو ودا کر دیا، عورت کو رخصت کر دیا یا اس کو مکمل طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں ان دونوں کا آپس میں دوبارہ سے نکاح درست نہیں ہے، ان دونوں کا آپس میں نکاح درست نہیں ہے، اب وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کوئی صورت نہیں بنتی ہے۔ اور اگر بیوی خلا لے لے یعنی بیوی شوہر سے پریشان ہے اور کوئی شرعی عذر پایا جاتا ہے، تو اب بیوی کو اختیار ہے کہ شوہر اگر تیار ہو جاتا ہے تو بیوی مہر کی رقم واپس کرے یا کسی چیز پر اتفاق ہو جائے اور اس سے کہے کہ میرا ساتھ چھوڑ دو۔ خلا لینے کے بعد بیوی عدت گزارتی ہے، یہاں پر اگر دوبارہ سے دونوں کو بعد میں کبھی اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ ہمیں ساتھ رہنا چاہیے تو ایسی صورت میں نکاح جدید کر سکتے ہیں، نکاح جدید کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد نکاح جدید کی گنجائش موجود نہیں ہوتی۔ 1 طلاق دے کر کے شوہر خاموش ہو جائے، 3 مہینہ گزر جائے یعنی عدت طلاق گزر جائے، اس کے بعد اگر شوہر اور بیوی کو آپس میں زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس بات کا شعور پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو ساتھ رہنا ہے، تو اگر 1 طلاق دی گئی ہے یا 2 دی گئی ہے اور تیسرے کا آپشن باقی رکھا گیا ہے اور عدت گزر جانے کی وجہ سے دونوں جدا ہو گئے، تو ایسی صورت میں نکاح جدید کا امکان موجود ہے، وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں نکاح جدید کر سکتے ہیں، لیکن 3 طلاق دینے کے بعد نکاح جدید کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ کا ایک تیسرا سوال ہے حلالہ کسے کہتے ہیں؟ حلالہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ بیوی کو شوہر نے طلاق دے دی، اب بیوی کسی دوسرے شوہر سے کسی دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں جس کو سمجھ لیں، ایک وہ حلالہ ہے جس پر شریعت اسلامیہ نے لعنت بھیجی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر۔ حلالہ جس پر لعنت بھیجی گئی ہے وہ حلالہ اس شکل میں ہوتا ہے جب ساز باز کر کے طلاق کی نیت سے دوسرا نکاح کیا جائے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ یہ ملعون عمل ہے، اس کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی، مکمل طلاق ہو گئی، اب بیوی نے اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا اور پھر وہ دونوں شوہر بیوی کی طریقے سے آپس میں رہنے لگے، یہاں تک کہ دوسرے مرد نے اپنی اس بیوی سے باقاعدہ وہ تعلق قائم کیا جو صرف شوہر اور بیوی میں قائم ہو سکتا ہے، یعنی ہم بستری کر لی۔ اب اس کے بعد کسی وجہ سے ان دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے فطری طور پر ان دونوں میں اختلاف ہوا اور اس کے بعد دوسرے شوہر نے بھی اس عورت کو طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے کر کے الگ کر دیا۔ اب اس کے بعد جب یہ عدت گزار لیتی ہے تو عدت گزارنے کے بعد یہ اگر کسی مرد سے پھر سے شادی کرنا چاہتی ہے، اکیلے نہیں رہنا چاہتی ہے کہ کوئی سہارا رہے، کسی سے تعلق رہے، تو ایسی صورت میں اس کو نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہ نکاح کرنے کے لیے چاہے تو کسی تیسرے مرد کا انتخاب کرے اور چاہے تو تیسرے مرد کے طور پر اپنے پہلے شوہر کا انتخاب کر لے، اب اس کو اختیار ہے۔ لیکن اگر دوسری شادی ساز باز کے تحت گنجائش موجود نہیں ہے، ساز باز کے تحت کی گئی ہے تو اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ملعون عمل ہے۔ اگلا سوال ہے شیام خان صاحب کا، سلام کر رہے ہیں
اور اس کے بعد خیریت پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ کسی لڑکی سے بنا نکاح کیے اس سے بات کریں اور آگے کا یہ سوچ کے بات کریں کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں گا، تو اس لڑکی سے بات کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ضروری حد تک لڑکے اور لڑکی کا پردے میں رہتے ہوئے آپس میں ضروری حد تک بقدر ضرورت صرف گفتگو کرنا، کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی تو اتنا عام طریقے سے جائز ہے، لیکن جس سے رشتہ ہونے جا رہا ہے نکاح ہونے سے پہلے اس سے گفتگو کرنا حرام ہے، کیونکہ اس میں خلوت کی شکل بھی ہوتی ہے، دونوں تنہائی میں بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے، دونوں بے تکلف ہوتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بے تکلف ہوتے ہیں، اور آپس میں نہ جانے کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے یہ گفتگو آڈیو کال سے ویڈیو کال پر آتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں بلکہ حرام ہیں۔ لڑکے اور لڑکی کا اجنبی ہونے کے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے آپس میں رابطے میں آنا، خلوت میں جانا، بے تکلف گفتگو کرنا، بناؤ سگار اختیار کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے وجاہت محمد صاحب کا، صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اس سوال کا جواب میں دے چکا۔ پھر اگلا سوال ہے انوار احمد صاحب کا، کہہ رہے ہیں کہ شیخ آپ بھوپال تشریف لائیں، دیکھیں گے انشاءاللہ کبھی۔ اگلا سوال ہے محمد سفیان رفعت اللہ رحمانی، سوال اعادہ نہ کریں، آج میں تھوڑا جلدی میں ہوں، ایک آدمی ایک ہی سوال کرے تاکہ میں جلدی سے نپٹ سکوں، تھوڑی دیر میں اور بیٹھ سکوں گا۔ محمد سفیان رفعت اللہ رحمانی صاحب کا سوال ہے، سلام کر رہے ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے، کہہ رہے ہیں میت بھی بدعتی ہو اور بدعتی کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا، اور ان کے لیے جو جنازے کی دعا ہے اس کو پڑھنا، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جو شخص مسلمانوں کے دائرے میں اور اسلام کے دائرے میں موجود ہے، اب وہ بدعتی ہے تو بھی اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو بدعت میں بدعت مکفرہ کرتا ہے، بدعت مکفرہ کرتا ہے، واضح ہے اور حجت قائم ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بدعت مفسقہ نہیں ہے، بدعت مکفرہ ہے اور حجت قائم ہو گئی ہے، یعنی اس کے سامنے اس کی غلطیوں کو واضح کر دیا گیا اور شبہات کا ازالہ کر دیا گیا، یقین کی حد تک اس کے غلط موقف کو اس کے سامنے واضح کر دیا گیا، اس کے باوجود رجوع نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اگر بدعت مکفرہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچا جائے گا، ورنہ اس کا حوالہ، اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہے، وہ جو کرتا ہے اس کو وہ بھگتے گا، ہماری ذمہ داری وہاں پر احتیاط کی ہو سکتی ہے، ہم اس پر حکم نہیں لگا سکتے۔ انور احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں اہل حدیث کی جماعت میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی صحیح راہ۔ اچھا، یہ بھوپال کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے محمد یونس خان صاحب کا، یونس خان صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد، کہہ رہے کیا جس کمرے میں پرندوں کا فوٹو ہو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، تصویروں کے سلسلے میں اصل یہی ہے کہ ہمیں جاندار کی تصویر نہیں لگانی چاہیے، نماز ہو جائے گی لیکن اس طرح کی جگہوں پر نماز پڑھنے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، اور ایسی جگہوں پر زیادہ قیام کرنے اور رہنے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ جانداروں کی تصویر، چاہے پرندے ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے انسان ہوں،
اس طرح کی کوئی بھی تصویر انسان کو اپنے گھروں میں آویزہ نہیں کرنی چاہیے۔ محمد صاحب کہہ رہے ہیں وضو اور نماز کے واجبات کے لیے کون سی کتاب بہتر رہے گی؟ وضو اور نماز کے واجبات کے لیے نماز سے متعلق جو کتابیں ہیں نماز کے طریقے پر، جیسے فقہ السنہ میں نماز کا باب کھول لیں آپ، یا حافظ عمران لاہوری کی نماز کی کتاب، اور اس طرح کی کتابوں میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ابو یحییٰ الیافعی صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا دینی جامعات مصارف زکوٰۃ میں شامل ہیں؟ جی یقیناً شامل ہیں، کیونکہ دینی جامعات، اسلامی جامعات جو ہیں، مدارس اسلامیہ جو ہیں، ان میں وہ طلبہ جو غریب گھرانوں کے ہیں ان کی تعلیم پر اگر زکوٰۃ کو صرف کیا جاتا ہے تو ان کے خرچ میں یہ زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے، کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مدرسہ ایسا ہے جو زکوٰۃ لے کر کے اس کو اس طرح کے مصارف پر خرچ نہیں کرتا جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں، تو ایسی صورت میں ان مدارس والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے یہاں اس چیز کی تمیز پیدا کریں، امتیاز پیدا کریں کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مستحقین ہی پر خرچ کیا جائے اور اصل پیسے کو اصل پیسے کے مستحقین پر خرچ کیا جائے۔ لہٰذا اس کے انتظامات مدارس اسلامیہ کو کرنے چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے جامعہ اسلامیہ سنابل میں اس چیز کا اہتمام ممکنہ حد تک کیا جاتا ہے۔ مختار بن احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، نبی اور رسول میں عموم خصوص مطلق ہے، یعنی نبی جو ہے وہ رسول ہے، لیکن رسول جو ہے وہ نبی ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ دونوں الگ الگ درجے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خورشید بن عبد المجید صاحب کہہ رہے ہیں فٹ بال اور کرکٹ وغیرہ میں جیتنے پر سجدے شکر کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اولاً یہ سوال کیجئے کہ کرکٹ اور فٹ بال اور اس طرح کی چیزوں میں حصہ لینا صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ فٹ بال اور کرکٹ کھیلنا تو یقیناً صحیح ہے، لیکن جو آج کل یہ فیفا ورلڈ کپ اور ٹورنامنٹ اور اس پر فضول خرچیوں اور اسراف و تبذیر کا جو سلسلہ چل گیا ہے، ان چیزوں میں حصہ لینے ہی کے سلسلے میں شبہات ہیں، تو اب اس کے بعد اس میں جیتنے پر سجدے شکر کرنے کا کیا معنی بنتا ہے؟ اور یہ سجدے شکر اللہ کی عبادات یہ اسکرین پر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ کا رشتہ ہے، اس کو جتنا مخفی رکھا جائے اتنا بہتر ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، ایک فیشن چل گیا ہے کہ مسلم ممالک میں مسلم پلیئرز جو ہیں وہ جیتنے کے بعد سجدے شکر کرتے ہیں، جا کے کمرے میں سجدے شکر کیا جائے۔ اس سے پہلے اس کے اندر جو منکرات ہیں، کیا سجدے شکر کرنے والے کھلاڑیوں کے اوپر وہ منکرات واضح نہیں ہوتے؟ بے پردہ لڑکیاں وہاں جا کر کے مظاہرے کرتی ہیں ایک ٹیم کو جتانے، دوسری ٹیم کو ہرانے کے لیے، شرمگاہیں تک ظاہر کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے شیطان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کے تحت تبذیر کی جاتی ہے، بلا ضرورت کے مال برباد کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے منکرات جو ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں، اور یہ حقیقت میں یہودیوں کا پروٹوکول ہے۔ یہودیوں کے پروٹوکول میں یہ چیز موجود ہے کہ نوجوانوں کو لہو و لعب میں، کھیل کود میں، گیند بازی میں اور موسیقی وغیرہ میں، میوزک وغیرہ میں مشغول کر دیا جائے۔ اس طرح کی چیزوں سے مسلمانوں کو ممکنہ حد تک بچنا چاہیے۔ تسلیم الدین صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم کھانا شرک اکبر ہے یا اصغر ہے؟ کیسے اللہ کی قسم کھانا شرک کیسے ہو جائے گا؟ قسم تو صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ اگر یہ قصدن کھائی گئی اور اس کے معانی شرک اکبر تک پہنچ رہے ہیں تو شرک اکبر ہے، اور اگر یہ عادتاً کھائی گئی ہے اور آدمی کو بعد میں احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے تو شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے۔ تو نوعیت اور کیفیت کے لحاظ سے اکبر یا اصغر ہوگا۔
اہل الحدیث صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں بر صغیر میں جو لوگ اپنے نام کے پیچھے انصاری لگاتے ہیں، کیا ان کی نسبت مدینے کے انصاری صحابہ سے ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ دیکھیے یہ تو وہی لوگ بتا پائیں گے کہ انصاری لگانے والوں کی نسبت انصار صحابہ سے ہے کہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کی ہو اور ممکن ہے کہ کوئی ایسے ہی لگاتا ہو۔ یہ نسبتیں عام طور سے ہندوستان پاکستان میں لگائی جاتی ہیں۔ عربوں میں جہاں زیادہ امکان ہے کہ انصار صحابہ کرام کے خاندان موجود ہوں گے، وہاں عام طور سے انصاری لگانے کا رواج نہیں ہے۔ ہندوستان میں آنے کے بعد لوگ نسبتیں بڑھا لیتے ہیں، برادری کا تعصب۔ اور اگر کوئی انصاری لگا کر کے یہ کہتا ہے کہ خان ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، یہ شیخ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، اور کوئی خان ہو کر کے انصاریوں کو برا بھلا کہے، اگر یہ نوبت ہے تو یہ نسبتیں بیکار ہیں، کیونکہ یہ نسبتیں تعصب کا ذریعہ ہیں۔ لہٰذا انصاری وہ لگاتے ہیں، کیا واقعی وہ انصار صحابہ کرام کے خاندانوں کے ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو وہی بتا پائیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ نہ ہوں اور لگا رہے ہوں۔ اگلا سوال ہے محمد شبیر صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ ایک سوال، اگر کسی کی جماعت چھوٹ جائے، اس شخص کو 2 رکعت یا 3 رکعت یا ایک ہی رکعت ملے، تو کیا اس شخص کے ساتھ جماعت بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس طرح کے سوالات جو ہیں ان کا تعلق اجتہادی مسائل سے، شریعت اسلامیہ اس پر خاموش ہے۔ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ وہ آدمی نماز جب پوری کر رہا ہے تو ابھی تک مقتدی تھا، اب امام ہو جائے گا، اور پیچھے کچھ لوگ شامل ہوئے تو ان کو مکمل کرائے گا، کیونکہ یہ تصور تاریخ اسلام میں نہیں ملتا ہے۔ صحابہ کرام کے عہد مبارک میں پورے عہد کو چھان مارے، صحابہ کرام کی نمازیں یا ایک رکعت بھی کبھی نہیں چھوٹا کرتی تھی۔ وہ لوگ اقامت سے پہلے، اذان سے پہلے یا اذان کے فوراً بعد مسجد پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ تصور آج ہے کہ جلدی جلدی اخیر میں پہنچو تاکہ امام سلام پھیر دے اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ دھیرے دھیرے نماز نہ پڑھنی پڑے، اپنی نماز پوری کر کے بھاگ جایا جائے۔ یہ نماز کے بارے میں کاہلی کا اور نماز سے متعلق خیانت کا ثبوت ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا کرنے میں علماء کرام نے اجتہادی طور پہ ایسی بات کہی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کے معاملات پیدا بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اگلا سوال ہے محمد ساجد شبیر احمد صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں میں انڈیا آیا ہوں ویکیشن پر، انشاءاللہ دہلی آنا ہوا تو ملاقات ہوگی، انشاءاللہ ضرور تشریف لائیے۔ اگلا سوال ہے شہادت علی صاحب کا، اذان کے درمیان سنت پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے جائز ہے، لیکن اذان کا جواب دینے کے اجر سے انسان محروم ہو جائے گا۔ لہٰذا اذان اگر ہو رہی ہے تو انسان کھڑے کھڑے پہلے جواب دے دے، اور اس کے بعد جب اذان ختم ہو تو اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر پڑھ بھی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہوگی اس کی سنت۔ ایک تھا نقلی سنی، ان کا سوال ہے شیخ عبد القادر جیناری رحمۃ اللہ علیہ تو اہل حدیث ہی کو اہل سنت کہتے ہیں اور جنتی جماعت کہتے ہیں، وہ بھی احادیث کی روشنی میں، تو آج کل کے اہل حدیث خود کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ تو آج کل کے اہل بدعت خود کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفی کو مرجیہ کہا ہے، اس لیے شیخ سے دشمنی میں شیخ کو بدنام تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اہل بدعت بھی خود کو حنفی ہی کہتے ہیں۔ دیکھیے ان کے یہاں ان کی علمی سطح اتنی مضبوط ہے ہی نہیں کہ یہ سمجھ سکیں کہ مرجیہ کون ہے، یہ شیخ عبد القادر جیناری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خالص اہل حدیث تھے۔ غنیت الطالبین ان کی کتاب یا ان کی دوسری کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے، اور وہ اہل سنت والجماعت میں اہل الحدیث اور سلفی کو شمار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث ہی اصلی اہل سنت ہیں
یا اہل الاثر ہیں۔ اب یہاں پر ان کے ماننے والے جو اہل بدعت ہیں یا قبر پرست ہیں، وہ کس تصور کے تحت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے الفاظ جو ملتے ہیں، دنیا کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ان الفاظ کو یہ اپنے اوپر چسپاں کرتے ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو اہل سنت کہا ہے وہ اہل سنت یہی ہیں۔ اس طرح کا امکان تو بہرحال موجود ہے، لہذا اس طرح کے امکان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو لیکن جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ حنفی کو مرجیہ کہا ہے اس لیے شیخ سے دشمنی میں شیخ کو بدنام تو نہیں کر رہے، اتنی گہرائی میں ان کی علمی سطح ہے ہی نہیں کہ اتنی گہرائی میں اتر سکیں، لہذا ہم نیتوں پہ حملہ کرنے کے قائل نہیں ہیں، البتہ امکانات ہر چیز کے موجود ہیں، اللہ اعلم بالصواب۔ اگلا سوال ہے شمیم احسن فیضی صاحب کا۔ اچھا، سلام کر رہے ہیں اور خیریت پوچھیں، اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں۔ اگلا سوال ہے شہادت علی صاحب کا، جمعہ کے دن اذان کے درمیان سنت پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جمعہ کے دن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اولاً تو ہر نماز میں اذان سے پہلے پہنچنا چاہیے۔ جمعہ کے دن اگر اذان شروع ہو گئی ہے تو ہلکی سی سنت پڑھ لیں یا کھڑے رہیں اور اذان ختم ہوتے ہی ہلکی سی سنت پڑھ کے بیٹھ جائیں، تاکہ وہ سنت نہیں ہے وہ بلکہ تحیۃ المسجد ہے، لہذا ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے محمد ندیم صاحب کا، کہہ رہے ہیں کچھ لوگ علماء کرام پر فوٹو اور ویڈیو بنوانے کو لے کر تنقید کرتے ہیں، اسے واضح کریں۔ دیکھیے، تصویر کا فتنہ یقیناً آج کے دور میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بلا ضرورت کی تصویریں آج کل کثرت کے ساتھ ان کا استعمال ہو گیا۔ جلسوں کے پوسٹر بنانے ہیں، اس پر بھی بڑی بڑی تصویریں چھپتی ہیں۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر تصویروں کے ساتھ اشتہارات پوسٹ کیے جاتے ہیں، نشر کیے جاتے ہیں، اور ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر جاذبیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بہرحال سلف کے طریقے کے خلاف ہے، یہ چیز سلف کے طریقے کے خلاف ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ تصویر کی حد تک اگر تصویر اور ویڈیو، فوٹوز اور ویڈیو، جیسا کہ آپ نے کہا کہ علماء پر اس کی بنیاد پر تنقیدیں ہو رہی ہیں، اگر یہ صرف دعوت و تبلیغ کی حد تک محدود ہے، مثلا کوئی ویڈیو ہے، کوئی تقریر ہے، اس کا ویڈیو بنا کر کے یوٹیوب پہ ڈالا جائے تاکہ بعد میں لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، تو اس سلسلے میں علماء نے گنجائش رکھی ہے، اس سلسلے میں علماء کے ہاں گنجائش موجود ہے، جیسا کہ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اور دوسرے بعض علماء نے اس پر بحث کی ہے۔ لیکن شوقیہ ویڈیو بنانا، شوقیہ تصویر کھینچنا، فوٹو کھینچنا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسلامی ضرورت کے لیے کہیں تصویر کا استعمال کرنا ہے یا اسی طریقے سے کہیں قانونی مجبوریاں ہیں، ملک کا قانون ایسا ہے، اس کی وجہ سے تصاویر یا ویڈیوز کا استعمال کرنا ہے۔ آج کل وی آئی پیز پروگرام ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں، اس میں ویڈیوز کا ایک چلن ہے، جیسے امام حرم آ گئے تو ویڈیوز بنتے ہیں، تو اس طرح کی جگہوں پر ویڈیوز بنانا سیکورٹی کی مجبوری ہے۔ حکومت باقاعدہ اس بات کا آرڈر کرتی ہے، باقاعدہ یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہر لمحے کا ویڈیو بنایا جائے کہ اللہ نہ کرے کوئی بات ہو تو ویڈیو کے ذریعے کچھ تفتیش اور بحث و مباحثے میں اور کسی انداز کی انکوائری میں آسانی ہو سکے۔ اس طرح کی چیزیں کہیں مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ بغیر مجبوری کے اور ضرورت سے زیادہ تصویروں پر، ویڈیوز پر خرچ کرنا، جس کیمرے سے کام چل رہا ہے اس سے زیادہ مہنگا کیمرہ لیا جائے، جس تصویر سے کام چل رہا ہے اس سے زیادہ مہنگی تصویریں بنائی جائیں، اس طرح کی چیزوں سے ہم کو بہرحال بچنا چاہیے، اسراف و تبذیر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے محمد صاحب صاحب کا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار کرتے ہی نہیں۔ دیکھیے، ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے یقیناً، لیکن
صحابہ کرام نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار جہاں بھی کیا ہے وہاں پر طلاق کے سلسلے میں اس بات کے اظہار کے لیے کیا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایک لڑکی کی زندگی وہاں پر داؤں پر لگ جاتی ہے، اس کی زندگی خراب ہونے لگتی ہے. آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو نبھایا جائے. اس وجہ سے طلاق کو اسلام نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے پسند نہیں کیا ہے، اور اسی ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی جاتی اور اس پر اظہار ناراضگی بھی کیا جاتا ہے. ارباز خان صاحب کہہ رہے ہیں شادی اگر مرد دوسری یا تیسری شادی بنا ضرورت کے کر سکتا ہے. بنا ضرورت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر ایک مرد کو 4 شادیوں کا اختیار ہے. اب یہاں ضرورت اور غیر ضرورت کیا ہے؟ ضرورت جو ہے وہ مرد کی جنسی خواہشات کی تکمیل ہے، اور اس کے علاوہ خاندانوں کی زیادہ سے زیادہ اولاد کی ضرورت تاکہ ان کی اسلامی تربیت کر سکے اور ان کے ذریعے سے ایک اسلامی تعلیمات کو سمجھنے والی نسل آگے بڑھ سکے. یہ مقصد ہوتا ہے شادی بیاہ کا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یہ جو ہے ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنا اور تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر، عدل و انصاف کی بنیاد پر زندگی گزارنا. لیکن اگر شادی کا مقصد صرف نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے اور ایک دوسرے میں عدل و انصاف کرنے کی طاقت انسان کے اندر نہیں ہے تو اس کو صرف ایک شادی پر اکتفا کرنا چاہیے. ایک تھا نقلی سنی، ان کا چوتھا سوال ہے غالباً. کہہ رہے ہیں کیا واقعی جسے وہابی کہا جاتا ہے وہ گستاخ ہوتا ہے؟ کیونکہ الوہابیہ ایک مستقل فرقہ تھا جو عبد الوہاب بن رستم کے نام سے مشہور ہے. کیا یہ اہل حدیث پر ظلم نہیں کہ اسی کی طرح اہل حدیث کو بھی گستاخ کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، عبد الوہاب بن رستم کی جانب نسبت وہابی کی نہیں ہے. یہ انگریزوں نے مسلمانوں کو یا اہل الحدیث کو وہابی کا نام دے کر کے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ اور عبد الوہاب بن رستم کی جانب نسبت کی گئی ہے. یعنی یہ نسبت ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم وہابی جو ہیں یہ ہماری نسبت در حقیقت اللہ رب العالمین کی جانب ہے. اگر ہم محمد بن عبد الوہاب کی جانب نسبت کرتے تو ہم عبد الوہابی اپنے آپ کو کہتے، وہابی نہیں کہتے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہاب کا معنی ہے رحمان والا، کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا ہے شیطان والا. تو وہاب جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے، اور ہم اس کی جانب نسبت کر کے اگر اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. یہ نسبت شرف کی اور عزت و وقار کی نسبت ہے. لیکن یہاں پر عبد الوہاب بن رستم کی جانب، جو کہ ایک غلط عقیدے کا حامل شخص تھا، اس کی جانب نسبت کر کے وہابیوں کو یا اہل حدیث کو بدنام کرنے کی جو سازش کی جاتی ہے یا ان کو گستاخ کہا جاتا ہے، یہ اصل میں یہ نسبت غلط نسبت ہے. اس نسبت کی شرح و تفسیر اور اس کی حقیقت کو اہل حدیثوں کو سمجھنا چاہیے. لہذا اصل تو یہ ہے کہ سلفیوں کا نام سلفی ہے، اہل الحدیث ہے، اثری ہے، جو صحابہ کرام سے ثابت ہے. اب بعد میں عبد الوہاب، شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جانب نسبت کر کے ایک نسبت وہابی رکھ دی گئی، اور اس کے پس پردہ ان کو بدنام کرنے کے لیے عبد الوہاب بن رستم کی جانب ان کی نسبت کو منسوب کیا گیا. جو لوگ حقائق جانتے ہیں وہ اس باتوں کو سمجھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ غلط نسبت بھی اسلام دشمنوں نے یا سلفیت سے حسد کرنے والوں نے اہل حدیث کو دی. تو اس غلط نسبت کو دینے میں بھی وہ اتنی بڑی خطا کر گئے کہ اہل حدیثوں کی نسبت صحابہ کرام اور اسلاف امت سے کہیں زیادہ پاکیزہ بن کر کے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی جانب ہو گئی. اور یہ نسبت یقیناً نسبت شرف ہے. اللہ رب العالمین ہم کو حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وجاہت محمد صاحب.
کہہ رہے ہیں غزوہ ہند کی حدیث صحیح ہے کیا شیخ؟ کیا فیوچر میں ہوگا؟ دیکھیے غزوہ ہند سے متعلق دو روایتوں کا تذکرہ ملتا ہے احادیث کی کتابوں میں. غزوہ ہند سے متعلق دو روایتوں کا تذکرہ ملتا ہے. دونوں روایتیں ضعیف ہیں، قابل اعتماد نہیں ہیں. دونوں روایتوں پر محدثین نے کلام کیا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، غزوہ ہند کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں قابل اعتماد نہیں ہیں. اور محدثین کہتے ہیں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ شواہد کی بنیاد پر اور دوسری احادیث کی بنیاد پر وہ کسی حد تک قابل اعتماد ہو بھی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ غزوہ ہند محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہو چکا. اب یہ نہیں ہونے والا. یہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے دور میں واقع ہو چکا. انہوں نے سندھ کے علاقے میں جب لوٹ مار اور غنڈہ گردی کے واقعات بڑھے اور یہاں کی خواتین نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ آ کر کے ہماری مدد کریں کیونکہ ہم کو یہاں کے غنڈے اٹھا لے جاتے ہیں، ہمارا مال لوٹ لیتے ہیں، ہماری عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو جو وہ خط ملا تو اس خط کی بنیاد پر ان لوگوں کے مطالبے پر وہ سندھ آئے، ہندوستان اور پاکستان کے حدود پر جو اس وقت ہیں، اور اس کے بعد یہاں آ کر کے اس گاؤں والوں کی اور اس علاقے اور آبادی والوں کی مدد کی اور ان غنڈوں سے مقابلہ کر کے ان کو نجات دلائی. یہ اسی وقت ہو چکا. یہ غزوہ ہند کا نام اس کو محدثین نے دیا ہے. آگے مستقبل میں اس طرح کی کوئی چیز نہ ہونے والی ہے، نہ اس بات کی گنجائش ہے. اور جو حدیثیں ہیں جس کے بنیاد پر آج کل میڈیا میں اور دوسری جگہوں پر واویلا کھڑا کیا جاتا ہے، یہ سب کی سب غلط باتیں ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے. حدیثیں قابل اعتماد نہیں ہیں. سلیم خان صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ نکاح پڑھانے والے عالم صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو 3 بار کہتے ہیں کہ کیا آپ نے قبول کیا، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں وہ 3 بار کہیں یا 30 بار کہیں یا 1 بار کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان کو 1 بار کے ایجاب و قبول پر شبہ ہے تو دوبارہ کہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کو شبہ واقع ہوگا تو 3 بار کہنے کے بعد بھی شک کا شکار ہو سکتا ہے، شبہ کا شکار ہو سکتا ہے. تو وہ یہ کہے کہ 5 بار کہو، 5 بار میں بھی اطمینان نہ ہو تو کہے کہ 7 بار کہو، اور پتہ یہ چلا کہ اس کو اطمینان ہوتا ہی نہیں کہ دن بھر ایجاب و قبول ہی کراتا رہے گا. شرعی نقطہ نظر سے، شریعت کے لحاظ سے، شرعی تعلیمات کے لحاظ سے 1 بار دولہے کا قبول کر لینا کافی ہے. 3 بار کا کوئی طریقہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں کہ ایسا کرنا ضروری ہے. اہل الحدیث کہہ رہے ہیں کہ شیخ بر صغیر میں جو لوگ اپنے نام کے پیچھے انصاری لگاتے ہیں، کیا ان کی نسبت مدینے کے انصاری صحابہ سے ہے؟ اس سوال کا جواب میں پہلے دے چکا. جب آپ نے سوال پہلے کیا تھا تبھی میں نے جواب دے دیا. پہلے پیچھے ریوائنڈ کر کے آپ سن لیں. سلیمان اعظمی صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر آفس سے گھر کی دوری 80 کلومیٹر دور ہو اور ڈیلی اپ ڈاؤن کریں اور آفس پہنچنے میں 1 گھنٹہ ہی لگتا ہے تو کیا آفس میں پہنچ کر قضا کریں یا پوری نماز پڑھیں؟ دیکھیے یہ آپ کا ڈیلی کا روٹین ہے. اگر یہ 80 کلومیٹر کی مسافت 2 شہروں کے درمیان ہے، یہ 80 کلومیٹر کی مسافت 2 شہروں کے درمیان ہے، یعنی آپ ایک شہر میں رہتے ہیں اور دوسرے شہر میں نوکری کرتے ہیں، تو یہ آپ کا ڈیلی روٹین ہے. لہٰذا آپ نہ اپنے رہائش والے شہر میں قصر کریں گے اور نہ آفس والے شہر میں قصر کریں گے، بلکہ دونوں جگہوں پر نماز پوری پڑھیں گے. لیکن اگر یہ 2 شہر ہیں تو راستے میں اگر کسی نماز کا وقت ہوتا ہے تو راستے میں آپ نماز کو قصر کریں گے. اور اگر یہ مسافت ایک ہی شہر کے درمیان ہے کہ ایک شہر کے اس کونے سے دوسرے کونے پر آپ کو جانا ہے، وہ 80 کلومیٹر کی مسافت ہے، تو ایسی صورت میں آپ نماز دوران سفر بھی مکمل پڑھیں گے. احمد قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گوگل پے میں جو ہدیہ ملتا ہے ریوارڈز کے نام پہ، جو 5-7 روپے کی شکل میں ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، تو کیا وہ سودی رقم ہوگی؟ اللہ عالم. اس کی کنڈیشنز دیکھی جائیں گی کہ کیا وہ سود کی رقم ہے یا آپ اس کے استعمال
اس کا استعمال کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر کمپنی آپ کو دیتی ہے، اس بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن اس طرح کی آمدنی شبہات سے تو خالی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ لیکن اگر کمپنی آپ اپنے ایپ کو یوز کرنے کی بنیاد پر یا اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی بنیاد پر، اس کو استعمال کرنے کی بنیاد پر آپ کو یہ پیسہ دیتی ہے تو پھر اس کا حکم مختلف ہوگا۔ محمدی غلام صاحب سلام کر رہے ہیں، سلام کے بعد خیریت معلوم کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ میرا سوال ہے کہ کسی صاحب کا غلط عمل ہو، ہم ان کو قرآن کی آیت پیش کریں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کافر لوگوں کے لیے ہے، لہٰذا یہ آیت صرف کافر کے لیے ہے، کیا ایسا بھی کچھ ہے کیا شیخ؟ پھر وہ بولتے ہیں کہ یہ خارجیت ہے۔ دیکھیے، خوارج کی ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کفار کے بارے میں وعید کی یا ان کو عذاب دینے کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کر کے مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ یہ خوارج کی ایک علامت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو وعیدیں یا جو عذاب کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کفار کے لیے نازل کیا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے تو فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کو وعظ و نصیحت کی جائے گی، ان کی خرابی پر بتایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کفار کے لیے اتنی سخت وعید بیان کی ہے، اگر ہم غلطی کرتے رہے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایمان سے خارج ہو جائیں اور اس وعید میں داخل ہو جائیں۔ یا مسلمانوں کے لیے اس طرح کے عمل پر جو وعیدیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں بیان کی ہیں ان کو ذکر ان کے سامنے کیا جائے، اور کفار والے دلائل کو مسلمانوں کے لیے استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ الطائفہ المنصورہ سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ شیخ ایک بہن ہے، ان کے نکاح کو 5-6 سال ہو گئے ہیں، ان کے شوہر ان پہ ظلم کرتے ہیں اور ہمیشہ جہیز کو لے کر لڑائی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ کل انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی تو اس پر بھی وہ لڑائی کر رہے تھے، اور وہ اپنے شوہر کو ہر طرح سے سمجھا چکی ہیں، لیکن ان پہ کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کہتی ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں گھر والے وہاں سے چھوڑوا دیں گے، کیا وہ طلاق یا خلا لے سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو پہلے بڑوں کو اپنے اعتماد میں لے کر کے ان کے ذریعے ان کو درمیان میں بیٹھا کر کے بیٹھنا چاہیے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی بزرگ بیوی کے گھر کا اور کوئی بزرگ شوہر کے گھر کا بیٹھے اور دونوں کو سمجھایا جائے اسلامی بنیادوں پر۔ اگر شوہر اسلامی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو انجام دینے پر اپنی بیوی کے اوپر ناراض ہوتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات میں اڑچن پیدا کرتے ہیں، تو یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے، لہٰذا ان کو اپنے اس عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے، فوراً توبہ کرنی چاہیے، آئندہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے، اور بیوی کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے سلسلے میں ان کو کسی انداز کی چھیڑ چھاڑ یا کسی انداز کی خرابی پیدا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ ہے، تو بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ پریشان ہیں تو اپنے گھر کے بڑوں کو اس بات کی خبر دیں اور شوہر کے گھر کے کچھ لوگوں کو بٹھا کر کے بات چیت کر کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنے میں اڑچن آتی ہے اور وہ نمازوں تک سے محروم ہو جاتی ہیں، اللہ کے حقوق تک سے محروم ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو خلا لے لینی چاہیے اور ان سے الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حقوق کو اولیت حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے مبین مئو صاحب، دیوبندی یا بریلوی مدرسے کو زکوٰۃ دینا اور چندہ دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، آپ چندہ دیں یا زکوٰۃ دیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز
بدعت کی ترویج کے لیے استعمال ہوگی، لہٰذا ایسی جگہوں پر جہاں بدعات کی جاتی ہوں وہاں پر تعاون دینے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ عاقل اہل حدیث یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ آپ کا نمبر مل سکتا ہے، جمعیت حدیث باری ڈھولپور راجستھان، دیکھیں گے بعد میں انشاءاللہ۔ ارباز خان صاحب، ان کا سوال ہے شیخ شادی پیسے کی بنیاد پر لوگ 2 یا 4 کرتے بنا ضرورت کے صحیح ہے؟ اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے۔ انسان مرد کو کیا ضرورت ہے؟ اسلام نے مرد کے لیے 4 شادیوں کی گنجائش رکھی ہے، لیکن اس کے لیے بہت ساری تفاصیل ہیں، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری، اور اسی طریقے سے عدل و انصاف کی ذمہ داری، ان چیزوں کو نبھانے والا مرد اگر ہے اور نان و نفقے کا انتظام کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کر سکتا ہے شادیاں۔ لیکن اگر کوئی مرد کسی مالدار عورت سے یا مالدار لڑکی سے اس بنیاد پر شادی کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو مال ملے گا، تو یہ بھیک کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مرد کو عورت کی کفالت کرنی ہے، عورت کو کما کر کے دینا ہے، بچوں کا خرچ اٹھانا ہے، عورت کا نان و نفقہ اٹھانا ہے۔ اب وہ عورت کے مال پر نظر رکھے ہوئے ہے تو یہ بزدلی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس طرح کے عمل سے محفوظ رکھے۔ اگلا سوال ہے معاویہ بھٹکلی صاحب سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایسا اہتمام ہونا بڑا محال لگتا ہے کہ ان پر زکوٰۃ مال خرچ کیا جائے، کیونکہ طعام کو دنوں کے لیے الگ سے اہتمام کرنا کیسے ممکن ہے؟ اور مصارف زکوٰۃ میں مدارس نہیں آتے، ان پر خرچ بھی نہیں کرنا چاہیے، بعض علماء ایسا کہتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کا کہنا ہے کہ ایسا اہتمام کرنا محال لگتا ہے کہ بچوں کو، جو غریب بچے ہیں ان کو الگ سے ان کے اوپر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جائے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محال لگتا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کے مسائل اٹھا رہے ہیں آج کے دور میں کہ مدارس کو زکوٰۃ نہ دی جائے، وہ لوگ خود جن جگہوں پر کام کرتے ہیں، دعویٰ سینٹرز میں یا ٹیلی ویژن کے چینلز میں، وہ وہاں پر جو زکوٰۃ آتی ہے وہ کسی بھی صورت میں مستحق نہیں ہے، لیکن وہاں کی زکوٰۃ کو گوارا کرتے ہیں۔ یہ بات تو تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مدارس اسلامیہ میں جو طلبہ غریب گھرانوں کے ہیں، نہیں دے سکتے، ان کے داخلے کے وقت ان کی تعین کی جائے، ان سے عہد نامہ لیا جائے اور ان کے بارے میں خانہ پوری کی جائے، جو طلبہ مستحق ہیں ان پر زکوٰۃ صرف کی جائے۔ اس میں کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، بہت آرام کے ساتھ اس کی تمیز کی جا سکتی ہے۔ آج کے دور میں کتنے طلبہ آپ کے ہاں مستحق ہیں، کتنے طلبہ مستحق نہیں ہیں، جو طلبہ مستحق ہیں ان کا خرچ کتنا ہوتا ہے وہ خرچ زکوٰۃ سے لگانا، جو طلبہ مستحق نہیں ہیں ان کا خرچ کتنا ہوتا ہے وہ غیر زکوٰۃ سے لگانا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ کہنا آپ کا کہ محال لگتا ہے، یا بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، جو لوگ مطلق طور پر ایسا کہتے ہیں کہ مدارس میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، ان کا فتویٰ قابل اطمینان نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ ان کو تفصیل کے ساتھ فتویٰ بیان کرنا چاہیے، اور یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ جہاں پر زکوٰۃ لگ رہی ہے اور ان کے علم میں ہے، کیا وہاں زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ ان چینلز پر اور ان رنگینیوں پر جہاں لاکھوں روپے کے کیمرے خریدے جائیں اور ان جگہوں پر بھی زکوٰۃ صرف کی جائے، یہ غیر معقول بات ہے۔ اس طرح کی چیزیں اٹھانے سے پہلے ہم کو سارے جوانب سوچنے چاہیے، سارے پہلوؤں پر غور و تدبر کرنا چاہیے، اس کے بعد اس طرح کے فتوے دینے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو شعور عطا فرمائے۔ محمد زید صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہر وقت اپنے امام کو کیسے اونچا رکھیں، اپنے ایمان کو کیسے اونچا رکھیں؟ بھائی، ایمان کو اونچا رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ تقوی اور پرہیزگاری کا کام کرتے رہیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، تو ایمان آپ کا انشاءاللہ تازہ رہے گا۔ اگلا سوال ہے عبد القدیر صاحب کا، آئی سی سی کرکٹ دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، کرکٹ دیکھنا
اور اسی طریقے سے کرکٹ کھیلنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ کرکٹ دیکھنے سے متعلق وقت کے ضیاع کا، فضول وقت گزاری کا امکان بہت زیادہ ہے، لہٰذا اگر انسان صرف ورزش کے لیے، اپنے شوق کے لیے کرکٹ صرف کھیل رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ٹورنامنٹ کو دیکھ کر کے اس میں ٹائم برباد کرنا، نمازوں سے غفلت اختیار کرنا، یہاں تک کہ صورتحال آج کل جانتے ہیں سٹے بازی تک اور نہ جانے کون کون سے منکرات تک آتی ہے، بے حیائی تک آتی ہے، اس طرح کی چیزیں جہاں ہوتی ہیں وہاں سے ایک مومن کا شیوا یہ ہے کہ اس کو دور رہنا چاہیے۔ ابو زین عرفان صاحب، میں 2 سوال اور لوں گا، اس کے بعد پروگرام ختم کیا جائے گا۔ ابو زین عرفان صاحب کا سوال ہے سلام کے بعد کہ ہمارے کچھ ساتھی آن لائن بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں، جس کا جیسے کہ ٹال ون وغیرہ 2 لاکھ انویسٹ کرنے پر 1.9 کروڑ ریٹرنز ہوں گے، یہ انویسٹمنٹ کہاں تک صحیح ہے، رہنمائی فرمائیں۔ یہ تو غیر معقول بات ہے، 2 لاکھ انویسٹ کرنے پر 2 کروڑ مل رہا ہے تقریباً۔ اتنا منافع تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی جائز اور حلال کاروبار میں مل سکتا۔ اس طرح کی اگر نوعیت ہے، تو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ انویسٹمنٹ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی حلال چیز میں، پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کا پیسہ کس پروڈکٹ میں لگ رہا ہے، وہ پروڈکٹ حلال ہو، جس کمپنی میں آپ لگا رہے ہیں وہ کمپنی کسی حرام چیز کا کاروبار نہ کرتی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس کمپنی میں آپ لگا رہے ہیں وہ کمپنی سودی طریقے پر یا غیر اسلامی طریقے پر تجارت نہ کرتی ہو، تب تو اس میں پیسہ لگا سکتے ہیں، اور جو اسلامی شرائط ہیں وہ مکمل ہوتے ہوں یا نفع نقصان میں دونوں شریک ہوں۔ یہاں پر جو تھوڑا پیسہ لگا کر کے زیادہ منافع دینے کی بات ہے، جیسا کہ ہندوستان میں بھی اپنی جماعت کے بہت سارے لوگوں نے بیوقوف بنایا، حیدرآباد کی کسی کمپنی نے، اور اچھے خاصے لوگوں کے پیسے لگا کر کے وہ ڈبا دیے، اور اس میں 3.5% تک یا 30% تک منافع دینے کی جو بات چلتی تھی۔ یہ جہاں منافع زیادہ ہے وہاں کہیں نہ کہیں دھوکہ یقیناً ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس طرح کے کاروبار سے بچنا چاہیے۔ کاروبار کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ کاروبار میں جب محنت ہوتی ہے، پسینہ لگایا جاتا ہے، تب کاروبار میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ بیٹھے بٹھائے پیسہ کمانے کے جو طریقے ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں دھوکہ ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ آخری سوال میں لے رہا ہوں عمران بن رضوان صاحب کا، کہہ رہے ہیں کہ شیخ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، تھائرائیڈ ہے، اور وضو کے لیے پانی استعمال کرتی ہیں سردیوں میں تو ان کا تھائرائیڈ بڑھ جاتا ہے، طبیعت بگڑ جاتی ہے، گرم پانی سے بھی ان کو کبھی کبھی دقت ہو جاتی ہے، تو کیا وہ تیمم کر سکتی ہیں؟ کیونکہ وہ کبھی کبھی ایسا کرتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اگر واقعتاً ان کو گرم پانی یا ٹھنڈے پانی سے کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو تیمم کر سکتی ہیں۔ اس کی ایڈوائز ڈاکٹر دے گا۔ ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے کہ پانی کا استعمال ان کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ تیمم کر سکتی ہیں، اور اگر ٹھنڈے پانی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ گنگنے پانی سے وضو کریں، اور اس سے بھی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تب وہ تیمم کر سکتی ہیں۔ یہ فیصلہ ان کو خود کرنا ہوگا کہ واقعتاً پانی ان کے لیے اگر نقصان کرتا ہے تو ان کے لیے تیمم کی گنجائش موجود ہے، اور اگر وہ پانی سے بچنے کے لیے تیمم کر رہی ہیں، اگرچہ پانی سے وضو کرنے پر ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقیہ سوالوں کا جواب ان باکس میں انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔